ایک نعت شریف مجھ سے بھی سماعت فرمائیے کہ اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے مدینہ بلا لیجئے اے زہرا کے بابا اے زہرا کے بابا اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے کہیں مر نہ جائے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلا لیجئے مدینہ بلا لیجئے بولے مچل کو سبحان اللہ یا رسول اللہ مدینہ بلا لیجئے شیخ مولانا فرمائیں کہ ستاتی ہے مجھ کو رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو ستاتی ہے مجھ کو رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو ہوں دنیاوی باتوں سے ٹوٹا ہوا ہوں دنیاوی باتوں سے ٹوٹا ہوا مدینہ بلا لیجئے مدینہ بلا لیجئے دیکھیں ہمارے نبی کو جو در ہے روضہ انور وہ جنت سے بھی بہتر جگہ ہے کیونکہ اللہ نے جنت کو بھی پیدا کیا ہمارے نبی کے صدقے میں اب ہر ایک خواہش جو حضور سے محبت کرتا اب دیکھیں حضور ہی کے وجہ سے ہمیں اسلام ملا دین ملا ہم انسان ہیں حضور ہی کے وجہ سے حضور کے وجہ سے ہمیں نماز ملی حضور کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہم اللہ کو نہیں پہچانتے تھے لیکن ایک اللہ کی معرفت کس نے سکھائی ہمارے نبی نے تو اللہ کے محبت ہمارے دل میں ڈالا ہر ایک عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش حضور یا تو حضور مدینہ بلا لے یا خواب میں آ کر اپنا دیدار کروا لے اس لیے کہ دیکھیں حضور کے روضہ انور پر اگر پہنچ جائے تو کیا ملے گا حضور نے فرمایا من زارہ قبری یعنی کہ جو میری قبر کی زیارت کرنے چلا گیا یعنی جو حضور کو روضہ انور پہ جاتا ہے اسے کیا ملتا ہے حضور فرماتے من زارہ قبری وجبت شفاعتی جو میری قبر کی زیارت کرنے دنیا میں چلا گیا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا یعنی جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے تو ہر عاشق کی تمنا ہے تو شاعر اپنے اشعار میں کہتا ہے اور اپنی کیونکہ ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ حضور کے در پر جا سکے لیکن اللہ کا کرم اور رسول اللہ جسے بلاتے وہی مدینہ پہنچتا ہے بولیے ہم لوگ عاشق رسول ہیں اور یاد رکھیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز ہمارے پاس کم ہے روزہ کم ہے اعمال اتنے زیادہ نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ ہمیں اور آپ کو بخش دے اگر اللہ عدل پہ انصاف کرنے پر آ جائے تو بڑے سے بڑے پرہیزگار بڑے سے بڑے عالم بھی نہیں بچ سکتا وہ جہنم میں چلا جائے گا آپ دیکھیے اس لیے حدیث پاک میں کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو چھوٹا سے چھوٹا گناہ کو چھوٹا مت سمجھو کبھی چھوٹی نیکی کی وجہ سے اللہ اس بندے کو بخش دیتا ہے کبھی چھوٹا گناہ کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے دیکھیں بخاری شریف میں 2 واقعہ موجود ہیں حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فاحشہ عورت تھی جو گندا کام کرنے والے بدکار ایک عورت تھی اس کا پیشہ تھا وہ کوٹھا پہ جا کے اپنی عزت آبرو کو بیچنا لیکن وہ اپنے دستور کے مطابق وہ صبح میں نکلی اپنا دھندا پہ وہ دیکھا کہ ایک کتا ہے بہت پیاسا ہے
کتا کو اتنی زیادہ پیاس لگی ہے اس کی زبان لٹک گئی ہے، وہ کنواں کے پاس آ کے کتا بیٹھ گئے، کیونکہ کنواں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول بالٹی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب کتا تھا، وہ کیا کرتا، وہیں پہ بیٹھ کے ہے، یہ جب عورت جانے لگی تو کتا کو پیاسا جب دیکھا تو اس کتا پر رحم آ گیا۔ جب رحم آ گیا تو یہ کیا کرتی ہے، یہ جو موزہ پہن کے تھی، چمڑے کا موزہ وہ کھولتی ہے، اپنے دوپٹے کو رسی بناتی ہے اور کنواں کے اندر ڈال کے پانی نکالا، اور کتا پیاسا تھا اس کو پلا دیا، کتا کو پیاس بجھ گئی۔ اب یہ عورت چلی جاتی ہے، کچھ دن کے بعد یہ عورت انتقال کر جاتی ہے، اللہ نے اس عورت کو بخش دیا، یہ جنتی ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ کتا کو پانی پلانا ہم اور آپ نیکی سمجھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اللہ کی وہ مخلوق ہے۔ اب اللہ کے مخلوق پہ رحم کھائیں گے، وہ اگر زبان ہلا کے اگر دعا کر دیا، اللہ آپ کے مقدر کو بدل دے گا، ہے نا؟ اب دیکھیں کتے پہ رحم کیا، ایک فاحشہ عورت کو اللہ نے جنت بنا دیا۔ اور حدیث پاک میں ہے ایک نیکوکار، ایک نیک عورت تھی، یعنی وہ نماز وغیرہ پڑھنے والی عورت تھی، لیکن اس کے گھر میں ایک بلی آیا جایا کرتے، کیونکہ بلی کا کام کیا ہے، کبھی دودھ پی لینا، کبھی کسی نہ کسی چیز میں منہ ڈال دینا۔ تو بلی آ کے پریشان کرتی تھی۔ وہ جو عورت تھی نا، وہ عورت کیا نیکوکار تھی، ہے نا؟ آپ دیکھیے اللہ کے مخلوق پہ جو ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، دیکھیے اللہ کیا سزا دیتا ہے۔ یہ عورت نیکوکار ہے، لیکن بلی سے پریشان آ کے کیا کرتی، بلی کو باندھ دیا رسی میں، اور ایک پائے کے ساتھ باندھ کے 3 دن تک رکھا، نہ پانی دیا نہ کھانا دیا، وہ بلی بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہ عورت کا بھی انتقال ہو جاتا، یہ عورت نیک تھی، لیکن ایک بلی پہ ظلم کیا۔ اب جب یہ مر گیا تو اللہ اس کی نیکی کو نہیں دیکھا، ایک بلی پہ ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ دیکھیے اس لیے بولا گیا چھوٹی چھوٹی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیے، اور چھوٹا چھوٹا گناہ کو چھوٹا مت سمجھے۔ کبھی چھوٹی نیکی کی وجہ سے بندہ کو اللہ بخش دیتا ہے، کبھی چھوٹا گناہ کی وجہ سے اللہ جہنم میں بھی ڈال دیتا ہے نا؟ اسی لیے سبحان اللہ بولنے پر اللہ 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی؟ اس لیے جہاں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو پڑھتے رہیے، جب بھی آپ کو ٹائم ملنا پڑھتے رہیے، کیونکہ سبحان اللہ بولتے ہیں تو 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے، لیکن اللہ آپ کو بہت ساری نیکیاں عطا کر دیتا ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے پاس اتنے اعمال نہیں کہ ہم بخش دیے جائیں، لیکن پھر بھی حضور پہ یقین ہے، بھروسہ ہے، حضور ہمارے اور آپ کو بخشش کروا کے جنت میں لے کر جائیں۔ تو ایک ہر عاشق کی دل کی تمنا کیا ہے، شاعر نے اس کو کھینچا ہے، یہ احساس ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہیں تو آؤ مدینہ۔ کیونکہ ہم لوگ گناہ گار ہیں، نکمہ کمینہ ہیں، ہم اس لائق نہیں کہ مدینہ پہنچ جائیں، ہے نا؟ لیکن حضور کا کرم ہوتا ہے تو وہی مدینہ جاتا ہے نا۔ کہ یہ احساس ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہیں تو آؤ مدینہ، حضور آپ چاہیں تو آؤ مدینہ۔ گناہوں کے دلدل، گناہوں کے دلدل میں ہوں پھنسا، مدینہ بلا لیجئے، گناہوں کے دلدل میں ہوں پھنسا، مدینہ بلا لیجئے۔ اب دیکھیے ہر ایک عاشق اپنے حضور سے کتنی محبت کرتا ہے نا؟ دیکھیے، نہ اتنا میں ماں اور بابا کو چاہوں، تمہیں جتنا چاہوں کسی کو نہ چاہوں، تمہیں جتنا چاہوں کسی کو نہ چاہوں۔ اب دیکھیے حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے،
ایک صحابی حضور کے بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ قیامت جب آئے گی تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں، کیونکہ قیامت آئے گی تو بولا کہ یہ زمین آسمان یہاں کی بلڈنگیں ایسے ہوا میں ہوا کی طرح یہ ساری چیزیں اڑ جائے گی، ہے نا۔ قیامت جب آئے گی تو ہر ایک انسان ختم ہو جائے گا، زمین آسمان ساری چیزیں۔ تو وہ صحابی آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ مطلب قیامت کب آئے گی۔ تو میرے آقا نے جب سنا تو فرماؤ صحابہ قیامت تو آئے گی اپنے وقت پہ، لیکن بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی۔ بولیے اگر یہی سوال آپ لوگوں سے کر دوں تو ظاہر سے ہمیں اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ارے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، یہ محفل میلاد کیوں رکھے ہیں، ہے نا، ہم حج کیوں کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کیوں پڑھتے ہیں، دیگر جتنے بھی عمل کرتے ہیں، کم سے کم نماز جمعہ پڑھنے کیوں جاتے، کیونکہ یہ قیامت کی تیاری ہی تو ہے۔ بولیے ہر ایک کا جواب ہوگا کہ نہیں؟